ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کون سا واقعہ تھا جو تیرے لیے رہنمائی کا سبب بنا؟ اس نے کہا حضور کی مجلس لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور میرا بیٹا 2-3 دن سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں وہ مجھے مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی، ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا تو دوڑ لگا دی، 3 دن سے بچھڑا ہوا تھا، بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا بہت جلد ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، بیٹا بچھڑا ہے، 3 دن گزر رہے ہیں، الگ تڑپ رہا ہوں، اس کی ماں بے چین ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اور اس کی ممتا تک اس کے بیٹے کو بھی پہنچاؤں تاکہ اس کے دکھوں کو بھی قرار ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ جب تم اس باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم 3 دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں، اس کے نام سے پکارنا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، چونکہ اگر غریب کے بچوں نے ضد کر لی اور غریب استطاعت نہ رکھتا ہوا ان کی ضد پوری کرنے کی تو بتاؤ ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ ان کے بہتے ہوئے آنسوں کو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، دکھیوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی۔ قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں۔ مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے، یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے۔ یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں۔ ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، یتیم کی صرف کفالت نہیں
بلکہ اس کی تکریم یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ہے حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور دماغ کی بیماریاں ہیں غرور، تکبر، تفوق اور جو ہے وہ ریا، یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا چین، اپنا قرار لٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کا سکون برباد کر بیٹھتا ہے بندہ۔ یعنی یہ بیماریاں دنیا کی زندگی کو بھی تلخ کرتی ہیں اور انسان کی باطنی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ یہ اس کی دونوں زندگیوں کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اگر میں اس سے حسد کرنے لگ جاؤں گا تو کیا میرے دل کا وہ حسد یا آپ سے بغض آپ کی عزت کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو چھین لے گا؟ نہیں چھین لے گا۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ہے کہ میرے حسد کی کہانی آپ تک پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس شخص کے بارے میں تو ہمارا بڑا اچھا نظریہ تھا، یہ اتنا غلط آدمی ہے، تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوگی وقتی طور پہ، پھر آپ اس سے گزر جائیں گے۔ لیکن جو میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا آپ کے لیے، تو میں ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہوں گا، اور اندر سے وہ جو بے چینی ہے اس بے چینی کو کبھی بھی میں بھلا نہیں پاؤں گا۔ یہ تو میرا ظاہری نقصان ہے۔ زندگی کی میسر خوشیاں جو ہیں ان سے میں متمتع نہیں ہو پاؤں گا، نفع بخش میرے لیے نہیں ہوں گی۔ اور جو باطنی نقصان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ ویسے کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس الامر میں ایسا ہی ہے کہ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح بغض ہے، اگر میں کسی کا بغض اپنے سینے میں پال لیتا ہوں تو اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ اور میں ہر وقت بے چینی میں ہوں، ہر وقت اضطراب میں ہوں، اس لیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اگر میرے سینے میں کسی کا بغض ہے تو یہ اس کا روحانی نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جب دل مصفا ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں، تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمارے قلوب کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں ہے۔ یار کوئی برا بھی ہوگا، اچھا نہیں بھی ہے، تو یہ عمل اس کا اس کے ساتھ ہے، میں اپنے دل میں بغض کیوں پالتا پھروں؟ تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل پہ غور کریں، اپنے دل پہ تدبر کریں۔ حضرت باجید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں 10 سال تک دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور میں نے اپنے دل میں غلط بات نہیں جانے دی۔ کہا پھر 10 سال میرے دل نے میرا خیال رکھا، اور کہا اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا ہوں۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو روشن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب کرے جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں،
فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔